تلنگانہ کے ضلع کھمم کے ستوپلی علاقے میں واقع GVR ڈگری کالج کے عقب میں قائم قبائلی طالبات کے ہاسٹل میں ایک 12 فٹ لمبا اژدھا داخل ہونے سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق آدھی رات کے وقت طالبات کو کمرے کے اندر سے سانپ کے پھپکارنے کی آوازیں سنائی دی، جس پر 2 طالبات فوراً چوکس ہو گئے اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بعد ریٹائرڈ محکمہ جنگلات کے ملازم محمد کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد ریٹائرڈ محکمہ جنگلات کے ملازم محمد نے بڑی مہارت کے ساتھ اژدھے کو قابو میں کر لیا۔ محکمہ جنگلات کے حکام کی ہدایت پر بعد میں اسے محفوظ طریقے سے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اژدھے کو پکڑنے کے دوران وہ محمد کی گردن سے لپٹ گیا اور اس نے خوفناک صورتحال پیدا کر دی، یہاں تک کہ اژدھے نے ان پر فضلہ بھی خارج کر دیا۔ تاہم محمد نے ہمت اور حادی دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخرکار اسے قابو میں کیا۔ اژدھے کے پکڑے جانے کے بعد خوف و ہراس میں مبتلا طالبات نے راحت کی سانس لی۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ قریبی جنگلاتی علاقے سے خوراک کی تلاش میں اژدھا ہاسٹل تک پہنچ گیا ہوگا۔ حکام نے طالبات کو ہدایت دی ہے کہ وہ سانپوں، زہریلے کیڑوں اور جنگلی جانوروں سے محتاط رہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسنیک کیچر محمد نے تقریباً 60 مختلف اقسام کے سانپوں اور اژدھوں کو پکڑ چکے ہیں۔ ستوپلی میں جہاں کہیں بھی سانپ نظر آتا ہے، فوری طور پر محمد کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے ہتنور منڈل کے بورا پٹلا علاقے میں جدید ہیرونیم بایولوجک یونٹ کا افتتاح ریاستی وزراء سریدھر بابو اور دامودر راج نرسمہا نے کیا۔ وزراء نے کہا کہ اس منصوبے سے تلنگانہ کے بایو فارما شعبے کو فروغ ملے گا اور مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی وجہ سے عالمی معیار کی کمپنیاں تلنگانہ کا رخ کر رہی ہے۔ تقریب میں TGIIC کے چیئرپرسن نرملا جے پرکاش ریڈی، صنعت کاروں، اعلی حکام اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ مائنرٹی رپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کوروٹلا کے زیر اہتمام دوسرا سالانہ عظیم الشان مشاعرہ بتاریخ 6 جون 2026 بروز ہفتہ بمقام کنگز گارڈن کوروٹلا بوقت 8:30 بجے شب صدارت جناب الحاج عبدالنعیم بانی نعیم گروپ آف کمپنی منعقد ہوگا۔ اس مشاعرے میں ہندوستان کے عظیم شعراء شاہد عدیلی حیدرآباد، M.A. وحید حیدر پٹیل جگتیال، عبدالنعیم ماجد جونیئر گلی نرمل کھٹپٹ بھسلوی بھی شرکت کریں گے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے دوبوگڑا میں آج ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر بالامنی نے اپنے ہمراہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر اپیا، سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر سواس کے علاوہ عہدیداروں کے ساتھ مل کر پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر ہونے والے نقصانات سے متعلق عوام میں شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر بالامنی IFS نے کہا، پلاسٹک کی تھیلیوں اور پلاسٹک کی اشیاء کا استعمال کرنے پر عوام کے علاوہ جنگل کے جانوروں کو بھی کافی نقصانات ہو رہے ہیں، اسی لیے خصوصی طور پر جنگلات کے علاقے میں پلاسٹک کے تھیلیوں کا استعمال کرنے سے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ضلع جگتیال کے میٹپلی ٹاؤن میں واقع ویدت ریڈی گارڈن میں بروچ آشمبا آنجہانی کومی ریڈی راملو کی برسی میں ریاستی وزیر فلاح بہبود اڈلوری لکشمن کمار نے شرکت کی۔ اس موقع پر آنجہانی راملو کی تصویر پر پھول ڈال کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور افراد خاندان کو پرسا دیا گیا۔ LRD کے منڈل ناگی ریڈی پیٹ PHC ڈاکٹر سرجن کی زیر نگرانی پرائمری ہیلتھ سینٹر آروگیہ سینٹر آفس کا LRD ڈویژن کے کمیونٹی ہیلتھ آفیسر ٹیگو اور سب یونٹ آفیسر گووند ریڈی نے ناگی ریڈی پیٹ PHC حدود کے AM تانڈور اور AM جبتی جانکمپلی علاقوں میں ہیلتھ صفائی و غذائی یوم VHND پروگرام کا اچانک معائنہ کیا۔ صحت و صفائی، غذائی استعمال، حاملہ خواتین، نونہالوں کی دیکھ بھال پر عوام کو شعور دلانے کا صحت عملہ کو مشورہ دیا۔ جون کے مہینے میں ملیریا سے چوکسی اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ اس موقع پر سنندا، اپرنا، سندھیا، آشا ورکرز اور دوسرے موجود تھے۔ LRD TRS پارٹی انچارج صدر سمپت گوڑ کی موجودگی میں آج بکنور کے پریم سنگھ اور تیماپور کے سردار کے ساتھ 20 ارکان نے BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تمام کو پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے استقبال کیا گیا۔
اس موقع پر قائدین میں بابو، ذیل سنگھ، سریکانت، گوردھن ریڈی، مہندر، سائلو اور دوسرے موجود تھے۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر جگتیال ڈاکٹر ایس کشور نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ سال 2026 اسپرنگ سیزن کے لیے ریاست تلنگانہ محکمہ اقلیتی بہبود CM اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے لیے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹریٹ حاصل کرنے والے اقلیتی طلباء سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں۔ درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 جون شام 5 بجے تک، ہارڈ کاپی دفتر اقلیتی بہبود جگتیال میں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی ہے۔ ایسے طلباء جنہوں نے بیرونی یونیورسٹیوں میں 2026 تک داخلہ لے لیا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بانسواڑہ بلدیہ کے نئے کمشنر گنگادھر نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد بانسواڑہ بلدیہ کے معاون ممبر محمد مجاہد اور کانگریسی قائد محمد داؤد نے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمشنر گنگادھر نے شہر بانسواڑہ کی عوام سے اپیل کی ہے کہ شہر کی ترقی صاف و صفائی میں عوام ان کا بھرپور تعاون کریں۔ ضلع کے عاصی آباد کے کاغذ نگر کے ساکن و ریٹائرڈ اسکول اسسٹنٹ محمد ظفر علی کا مختصر سی علالت کے بعد اچانک انتقال ہو گیا۔ یہ خبر بڑے افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ کاغذ نگر کے مشہور و معروف شخصیت ریٹائرڈ اسکول اسسٹنٹ ٹیچر محمد ظفر علی حیدرآباد کے خانگی اسپتال میں آج انتقال کر گئے۔ محمد ظفر علی کچھ دنوں سے بیمار چل رہے تھے۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 لڑکے شامل ہیں۔ کاغذ نگر کو میت نہ آنے پر محمد ظفر علی کے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے علاوہ ٹیچر برادری کی جانب سے مسجد طیبہ میں غائبانہ نماز کو ادا کرتے ہوئے محمد ظفر علی ریٹائرڈ اسکول اسسٹنٹ ٹیچر کی مغفرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ ریاست یوم تاسیس کے ضمن میں 62 IIT میں سیٹ حاصل کرنے والے حلقہ اسمبلی کوروٹلا کے وابستہ 42 طلباء کی وینکٹ راؤ واقع سری بینکویٹ ہال میں رکن اسمبلی کوروٹلا کے سنجے کے زیر نگرانی بروز منگل تہنیتی تقریب شاندار طور پر منعقد کی گئی۔ LID میونسپل کے مختلف وارڈز میں پانی کی قلت پر رکن اسمبلی مدن موہن کے احکام پر میونسپل چیئرمین پدما سریکانت نے وارڈ نمبر 2 میں اور وارڈ نمبر 12 میں بورویل موٹر نصب کرتے ہوئے عوام کے لیے پانی کی قلت دور کی، جس پر عوام نے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین بھاگیوتی، DCC نائب صدر ودیا ساگر، کونسلر مہیشوری تروپتی، سید غفار، دسرت سوسائٹی وائس چیئرمین پرشانت گوڑ، قائدین میں عبدالرفیق، کوآپشن ممبر وینکٹیشم اور دوسرے موجود تھے۔ مشیر حکومت تلنگانہ اور رکن اسمبلی بودھن پی سدرشن ریڈی نے آج 3 جون کو حلقہ اسمبلی بودھن میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 9 تعمیر کردہ مکانات کا اپنا آبائی مقام موضوع سیرن پلی میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات کا رسم افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں انہوں نے نوی پیٹ، رنجل منڈلوں کا دورہ کیا اور وہاں پر تعمیر کردہ ڈبل بیڈروم مکانات کا بھی افتتاح کیا۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سابقہ BIS حکومت نے اپنے 10 سالہ دور حکومت میں ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کرنے والوں کا صرف استحصال کیا، لیکن برسر کانگریس حکومت آنے کے بعد اپنی انتخابی منشور کے مطابق بے گھر افراد کو اپنا ذاتی مکان تعمیر کرنے بر وقت رقمی امداد فراہم کر رہی ہے۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپٹون فارسٹ آفس میں گزشتہ کئی مہینوں سے FRO کا پوسٹ خالی تھا، جس کی وجہ سے مقامی عوام کو کافی مشکلات تھیں۔ فارسٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے احکام کے مطابق سرپٹون فارسٹ رینج آفیسر کی حیثیت سے سنواس کا تقرر کرنے پر سنواس نے سرپٹون فارسٹ آفس پہنچ کر FRO کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ ضلع کے عاصی آباد کے کاغذ نگر میں اپنی رہائش گاہ پر MLC ڈنڈے وٹھل نے اپنے ہمراہ بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ، لائبریری چیئرمین انل کمار، سابق میونسپل چیئرمین شیخ دستگیر شام راؤ، میونسپل کونسلر وسیم النساء، شاردا جوتی، درگم سورج کے وجے کے ساتھ مل کر MLC ڈنڈے وٹھل نے میڈیا سے خطاب کیا اور کہا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کراس روڈ کاغذ نگر عوامی دل سے پروگرام میں ضلع آصف آباد کے مختلف منڈلوں کے علاوہ ضلع منشیال کے مختلف مقامات سے کانگریس پارٹی قائدین، کارکنوں کے علاوہ
बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए चीफ मिनिस्टर के जलसे को कामयाब बनाने पर कांग्रेस पार्टी मेरी तरफ से चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम में शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एलआरडी कैप ट्रेड यूनियन सदर की हैसियत से मोहम्मद यूनुस को मुंतखब कर लिया गया है। बीआरएस पार्टी से वाबस्ता तंजीम तेलंगाना राष्ट्र कैप ट्रेड यूनियन एलआरडी के इंतखाबात अमल में लाते हुए मोहम्मद यूनुस को एलआरडी सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया है। कैप्स ट्रेड यूनियन रियासती सदर नागराज, नायब सदर रियासती जनरल सेक्रेटरी सतीश, जिले यूनियन इंचार्ज सदर वसीमुद्दीन की मौजूदगी में बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाए गए। मोहम्मद यूनुस सदर के साथ नायब सदर के लिए वेणुगोपाल गौड़, जनरल सेक्रेटरी काशी, ट्रेजरर मोहम्मद उस्मान अली और दीगर को यूनियन अरकान की हैसियत से मुंतखब किया गया। जिले मंचियार के कोट पल्ली मंडल के देहातों में मुसलसल मौसम गर्मा से लेकर आज तक भी डॉक्टर जाकिर ने पीने का पानी और अम्बिल की जगह जगह पर नज्म रखकर उनकी ही जज्बे इंसानियत को देखकर देहात के लोगों ने काफी सताइश की। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर जाकिर एक समाजी कारकुन है जो हमेशा से ही आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं। डॉक्टर जाकिर ने बात करते हुए कहा कि पानी पिलाना सवाब का अमल है और मुझे एक मौका मिला है जो आम की खिदमत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। डीईओ कामाडी की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने के बाद एल मल्लिकार्जुन ने जिले कलेक्टर आशीष सांगवान से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जिले कलेक्टर को फूलों का पौधा पेश करते हुए ख्वाहिशात का इजहार किया। जिले कलेक्टर ने एल मल्लिकार्जुन को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबादी पेश की और जिले में तालीमी मियार की बेहतरी और तालीमी सरगर्मियों के फरोग के लिए मौसर इक़दाम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर जिले में तालीमी शुबे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। हल्का असम्बली बांसवाड़ा बीआरएस पार्टी ऑफिस में साबिक वजीर हरीश राव की यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा इंचार्ज शेख जुबैर और डॉक्टर अंजी रेड्डी ने केक काटकर कारकुनों में मिठाई तकसीम की और साबिक वजीर की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी गई। तेलंगाना रक्षरा सेना टीआरएस की सरबराह की कविता से बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर गिरेतविन ने आज बाज़ाब्ता मुलाकात की। ये मुलाकात बंजाइज में वाक़ तेलंगाना रक्षरा सेना के मरकजी दफ्तर में अंजाम पाई गई। इस मौके पर हैदराबाद में बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवाइजर एन राघुरमन भी मौजूद थी। बीसी फलाह बहबूद महकमे के सरकारी वज़ीर विहन मंत्राओं की कामाडी आमद के मौके पर कांग्रेस कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल करते हुए तहनीत पेश की। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कामाडी के नायब सदर यूसुफ जही एडवोकेट को भी पार्टी कायदीन की जानिब से, अराकीन बलदिया की जानिब से मोहम्मद अब्दुल वाजिद और सैयद अनवर अहमद के अलावा दीगर कांग्रेस के कायदीन ने विहन मंत्राओं से मुलाकात करते हुए उन्हें यौम तासीस की मुबारकबादी पेश की।